اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جمعے کا برکت والا دن سب کو مبارک ہو۔ آج کا جو میرا موضوع ہے قرآن پاک کہ قرآن پاک اللہ پاک کا سچا کلام ہے۔ قرآن پاک میں رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، اور اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہر عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ جو براہ راست قرآن پاک یعنی جو سیکھنا چاہتے ہیں، نہ کسی استاذ یا عالم کو ہاتھ میں نہیں لاتے، ان کے ہاتھے میں نتیجتاً کہہ رہا ہوں کہ ان کا نتیجہ پر یہی نکلتا ہے کہ وہ گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسے ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ ان کو سیکھنے کے لیے، جیسے ہم قرآن پاک کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی عالم کی ضرورت پڑے گی، یا کوئی ایسا جو عالم ہوگا جو ہمیں وہ بتائے گا، یا کوئی کامل مجتہد ہوگا جو ہمیں بتائے گا، جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں۔ ایسی ایسی آیتیں ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہیں، اور ایسی ایسی آیتیں بھی ہیں جو مثلاً جو ہے نا کہ مثلاً حیض والی عورتوں کے جو مسائل ہیں اور طلاق کے بھی جو مسائل ہیں جن کا سمجھنا ہمارے بس میں نہیں، تو ان کی ہمیں رہنمائی لازمی لینی پڑے گی۔ مثلاً ایسی ایسی آیتیں جو مثلاً کفار پر نازل ہے اور ان کو مسلمانوں پر وہ چسپاں کرتے ہیں۔ حالانکہ شان نزول تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آیت ابو جہل پہ نازل ہوئی، اور یہ والی آیت بتوں پہ نازل ہوئی، اور ایسے لوگ ہیں جو اپنی بے عقلی اور کم علمی اور سراسر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور یہ سارا سراسر ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو سادے سے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ان کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ جب آیت کی تفسیر دیکھی جاتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ والی آیت تو کفار کے حق میں نازل ہوئی جو یہ مسلمانوں پر چسپاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ اگر کسی نیک صالح بندے کو اپنا رول ماڈل بنا کر قرآن سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور فلاح پائیں گے۔ حدیث سیکھیں گے تو ضرور فلاح پائیں گے۔ ہمیں تو عربی تک نہیں آتی، جیسے قرآن پاک سارا عربی میں ہے، ہمیں تو عربی تک نہیں آتی۔ ہم تو قرآن سیکھنے میں محتاج ہے ترجمہ کرنے والوں کا، اور احتیاط بھی برتنی ہوگی، کیونکہ ترجمہ کرنے والوں میں آپ کو قادیانی بھی ملیں گے، بڑے بڑے 2 نمبر ترجمے بھی آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گے جنہوں نے بہت ہی غلط طریقے سے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس سے پڑھ کر انسان دین سیکھنے کی کوشش کرے گا تباہی اس کا مقدر بنے گا، وہ کبھی بھی اس سے دین نہیں سیکھنے والا۔ ترجمہ صرف ایک ہے، وہ ہے ترجمہ کنز الایمان۔ الحمدللہ وہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ جیسے اب سمجھانے کی بات یہ کرنا ہوں کہ علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ علم تو ہم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کا شعور ہو کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں۔ ہم علم تو اسی لیے سیکھتے ہیں نا تاکہ ہمیں ادب کا مقام پتہ چل جائے۔ اور کئی ایسے جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اللہ توبہ اللہ معاف فرمائے ثم معاذ اللہ، جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے بھی بہت ہی بے ادبانہ گستاخانہ طریقے سے ان کے کئی آیتوں کے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، ان سے بچیں اور اپنا ایمان بچائیں، کیونکہ ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب ہر انسان نے آپ ہی دینا ہے، کسی نے آ کے آپ کو حساب نہیں دینا۔ سب سے بڑا ضروری جو ہے نا وہ ادب ہے۔ ادب سیکھیں۔ الحمدللہ جو اس پرفتن دور میں جو ایک تحریک چل رہی ہے وہ ہے دعوت اسلامی، ان سے جا کے ملیں تاکہ آپ کے اندر بھی عشق مصطفیٰ کا شعور پیدا ہو۔ اور جیسے کہ قرآن پاک میں رب فرما رہا ہے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔
یہ نہیں فرمایا گیا کہ قرآن کا راستہ دکھا یا حدیث کا راستہ دکھا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ شرع اس طرف ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے تیرے انعام یافتہ اولیاء اور صدیقین اور انبیاء ہیں، یا اللہ عز و جل ہمیں ان اولیاء صدیقین کے راستے پر چلا دے۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اور تم نے براہ راست کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ تم نے انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں، جن کے اندر اللہ پاک نے اپنا عشق بھرا ہوا ہے۔ ان کی تلاش کریں تاکہ آپ کو مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، کیونکہ قیامت والے دن بھی ہماری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بچائیں، ان بے ادبوں سے بچائیں جنہوں نے صرف یہی ٹھان لیا ہے کہ بس جو بھی کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، حالانکہ کتنی بڑی بڑی بے ادبی کر ڈالتے ہیں جن کا تصور بھی انسان کرنا تو ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔